اللہ پر بھروسہ کر لے تو اللہ اسے ہر غم اور فکر سے آزاد فرما دیتا ہے۔ رسول اللہ نے تو یہاں تک فرمایا اپنے صحابہ سے، اے صحابیوں سنو، اگر تم اس طرح بھروسہ کرو جس طرح پرندے صبح نکلتے ہیں تو خالی پیٹ نکلتے ہیں، لیکن جب شام کو واپس آتے ہیں تو کوئی خالی پیٹ نہیں ہوتا ہے، تو اگر اس طرح تم بھروسہ کر لو کہ پروردگار عالم تمہیں رزق پہنچائے گا، تو یقیناً جس طریقے اللہ تعالیٰ پرندوں کو رزق پہنچاتا ہے، پرندوں کا نہ کوئی کاروبار ہے، پرندوں کی نہ کوئی دکان ہے، پرندوں میں نہ کوئی ڈاکٹر ہے، نہ کوئی انجینئر ہے، نہ کوئی اور کام کرنے والا، پیشہ کرنے والا، کوئی ہنر نہیں جانتا، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کا پیٹ بھر دیتا ہے۔ اگر ایک انسان پروردگار عالم پر ہر طریقے سے من کل الوجوہ یعنی مکمل اگر بھروسہ کر لے کہ رب تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، 12ویں پارے کی آیت ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ اے لوگوں سنو، رب تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ زمین پر کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کے رزق کو اللہ نے اپنے ذمے نہ لیا۔ ہر ایک کی رزق کو اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے۔ اگر مخلوق کے ذمے ہو جائے نا، ہمارے ذمے تو ہم ڈاکٹر صاحب کو دھوکہ مار دیں، ڈاکٹر صاحب کے ذمے آ جائے، تھوڑا سا مزاج خراب ہو جائے، اچھا بہت اکڑا ہے وہ، تو شام والی خوراک بند کر دیں، معلوم پڑا کہ جو ہے اکڑ رہے تو بھوکے سوئے بستر پہ۔ اس لیے رزق کا معاملہ اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے، یہ کسی مخلوق کے ذمے نہیں ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں، میرے استاد ہیں، اب ان کا نام میں لے لیتا اگر ریکارڈنگ میں ہوتی، سینئر استاد ہے شفیعی میں، تو وہ مجھ سے کہنے لگے کہ آپ سرکاری کے چکر میں کیوں نہیں لگتے، تھوڑا سا قریب رہا کریے اور اس طرح کے۔ تو میں نے کہا کہ حضرت رزاق اللہ ہے، رزق دینے والا پروردگار ہے، تو کہہ رہے ہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں سید صاحب، لیکن کچھ دنیاوی اعتبار سے، میں نے کہا رزاق اللہ ہے، رزق دینے والا اللہ ہے، اللہ رزق دینے پر آئے گا۔ اگر پورے گردہ کے مسلمان اکٹھے ہو جائیں گے کہ ہمیں رزق نہ پہنچے اور اللہ دینا چاہے تو پورے گردہ کے مسلمان روک نہیں سکتے، اور اگر اللہ نہ دینے پر آئے اور پورے گردہ کے مسلمان دینا چاہے تو پورے گردہ کے مسلمان دینے کی قدرت نہیں رکھ سکتے۔ یہ ایمان ہونا چاہیے انسان کا کہ اللہ اگر دے گا تو کوئی نہیں روک سکتا ہے، اور اگر اللہ نہیں دے گا تو کوئی دلا بھی نہیں سکتا ہے۔ اس لیے کاروبار آپ کرتے ہو، کسی بھی چیز کا کاروبار کرتے ہو، کوئی بھی آپ کا معاش کا ذریعہ ہے یا کوئی بھی ہے پیشہ ہے، ڈاکٹر صاحب کی ڈاکٹری ہے، تو کبھی بھی ڈاکٹر صاحب یہ نہ سمجھیں کہ ڈاکٹری کی بنیاد پر ہم رزق حاصل کر رہے ہیں، ڈاکٹری کے ذریعہ میں رزق مل رہا ہے۔ نہیں، ڈاکٹر صاحب، بہت سارے ڈاکٹر صاحب فاقہ کر رہے ہیں، بہت سارے ڈاکٹر صاحب مکھی مار رہے ہیں بیٹھ کر، اور ادھر ادھر پریشان ہیں کہ لوگ ان کے پاس علاج کے لیے نہیں آتے۔ یقیناً یہ اللہ رب العزت کے فضل اور کرم ہی سے ایک انسان کے پاس رزق پہنچتا ہے، کسی ہنر کی بنیاد پر نہیں پہنچتا ہے، نہ محنت کی بنیاد پر پہنچتا ہے، نہ اس کے علم کی بنیاد پر پہنچتا ہے، نہ اس کی قابلیت کی بنیاد پر پہنچتا ہے۔ اس لیے فیضی صاحب نے جب یہ بات کہی تو میرے دل میں یہ بات آئی، تو میں نے کہا کہ آپ لوگوں کو عرض کر دیتا ہوں، شاید یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ پہ ہمیں سب کو بھروسہ ہو جائے، اعتماد ہو جائے، توکل ہو جائے۔ اس لیے ان اسباب پر کبھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، محنت کرو، کوشش کرو، لیکن نتیجہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دو، نتیجہ اللہ پر چھوڑ دو۔ دوا ڈاکٹر صاحب آپ دو، شفا اللہ پر چھوڑ دو۔ شفا آپ نہیں دیتے ہو، دوا نہیں دیتی ہے،
کوئی چیز نہیں شفا دیتی ہے، شفا صرف اللہ رب العزت دیتا ہے۔ یہ رزق کا معاملہ بھی اللہ کے ذمہ ہے، اس لیے ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، رزق تو ان کے پیروں میں پہنچے گا۔ اور میں یہ بات کہتا بھی ہوں کہ اگر عالم دین اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کام کرے تو دنیا اس کے قدموں میں آ جایا کرے گی، اور جس کو اس پر بھروسہ نہ ہو اس پر عمل کر کے دیکھے، لیکن یاد رکھے کہ مہینہ دو مہینے کے بعد پھسل نہ جائے، کیونکہ جب ایک انسان اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کے لیے، اس کی رضا کے لیے کام کرتا ہے، وہ رزق سے بے پرواہ ہو جاتا ہے اور بالکل رزق کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا کہ ہمیں کہاں سے کیا ملنا ہے، کدھر سے کیا ملنا ہے، کہاں سے کیا ملنا ہے، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا ہے، وہ صرف اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے کام کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی مسجد میں امامت میں لگ گیا تو وہ 5 وقتہ نماز پڑھا رہا ہے اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے، کہ جتنے بھی ہمارے مقتدی ہیں اور جو مقتدی نہیں ہیں انہیں مقتدی بنا دیں، جو مقتدی ہیں انہیں صحیح ڈھنگ سے نماز پڑھا دیں اور انہیں دین کی تعلیم بھی دیں، گاہے بگاہے نماز کے بارے میں، وضو کے بارے میں، غسل کے بارے میں، روزے کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں، ہر چیز کے احکام بیان کرتے رہیں۔ اگر اس کی یہ نیت ہے اور یہ نیت ہے کہ میرا پروردگار راضی ہو جائے، میرا خدا راضی ہو جائے، وہ رزق سے بے پرواہ ہو جائے، اور یہ چند مہینے چند سال بھی ہو سکتے ہیں لیکن تھوڑا سا مشکل ہوگا، کیونکہ اللہ رب العزت پر جب کوئی بھروسہ کرتا ہے تو پروردگار عالم پہلے آزمائش میں ڈالتا ہے، پہلے پروردگار عالم امتحان دیتا ہے کہ یہ میری خوشنودی کا دعویٰ کرتا ہے، میری محبت کا دعویٰ کرتا ہے، یہ میری محبت میں سچا ہے کہ نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر پہلے مصیبتیں ڈالتا ہے، پہلے اس کے اوپر آزمائشیں ڈالتا ہے، امتحان سے گزارتا ہے۔ اگر بندہ اس امتحان میں پاس ہو گیا اور اس امتحان میں ثابت قدم رہا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قدموں میں دنیا کو ڈال دیتا ہے۔ اور